کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی توہین ہے محبت کی، زخم دل کا سیا نہیں جاتا. پیار کی کوئی حد نہیں رفت، پیار حد میں کیا نہیں جاتا. ابھی ہماری محترمہ فرما رہی تھی کہ میری سوتن لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں. میں اپنا حق چھیننا جانتی ہوں. ملاحظہ کیجیے گا. تمہارے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ ہوتا ہے لگتا ہے دن رات اچھی لگتی ہے. تمہارے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ ہوتا ہے مہکنے لگتا ہے دن رات اچھی لگتی ہے. تو میرا حق ہے، تو میرا حق ہے، زمانے سے چھین لوں گی تجھے. کیا کہنا ہے؟ تو میرا حق ہے، زمانے سے چھین لوں گی تجھے. وہ اور ہیں جنہیں خیرات اچھی لگتی ہے. کیا کہنا ہے؟ وہ اور ہیں جنہیں خیرات اچھی لگتی ہے. اور چار مصرے اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی دیتی ہوں. ملاحظہ کیجیے گا کہ محبت کا وہ نازک سا زمانہ یاد آتا ہے. محبت کا وہ نازک سا زمانہ یاد آتا ہے کہ میرا روٹنا اس کا منانا یاد آتا ہے. محبت کا وہ نازک سا زمانہ یاد آتا ہے کہ میرا روٹنا اس کا منانا یاد آتا ہے. کبھی سوکھے ہوئے پھولوں کو رکھتی تھی کتابوں میں. جی جی بالکل بالکل انشاءاللہ سنائیں گے. آپ کی نظر ایک شعر ہے کہ تیری چاہت کا دیا دل میں جلا رکھا ہے. تیری چاہت کا دیا دل میں جلا رکھا ہے. میں نے یہ راز ہواؤں سے چھپا رکھا ہے. تیری چاہت کا دیا دل میں جلا رکھا ہے. میں نے یہ راز ہواؤں سے چھپا رکھا ہے. اور تم کو ملنا ہے اگر مجھ سے تو جی بھر کے ملو. تم کو ملنا ہے اگر مجھ سے تو جی بھر کے ملو. چند لمحوں کی ملاقات میں کیا رکھا ہے. تم کو ملنا ہے اگر مجھ سے تو جی بھر کے ملو. چند لمحوں کی ملاقات میں کیا رکھا ہے. اور یہاں سے غزل ترنم سے آپ لوگوں کی شمس دیوبندی صاحب پنڈال کے باہر ہیں، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں. شمس دیوبندی صاحب پڑھیے. ایک غزل کا ایک مطلب ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کر رہی ہوں کہ جس کو دریا میں سمجھتی تھی وہ صحرا نکلا. جس کو دریا میں سمجھتی تھی وہ صحرا نکلا. جو سمندر سا دکھائی دیا پیاسا نکلا. کیا کہنا ہے؟ میں نے دیوبند پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں. یہ میری بدقسمتی ہے کہ اب کے 1.5 سال کے بعد آپ لوگوں کے بیان میں میری حاضری ہوئی ہے، لیکن اتنی اچھی طریقے سے شاعری سنتے آج لگ نہیں رہا کہ میں دیوبند میں پڑھ رہی ہوں. اور ایک شعر اور آپ لوگوں کی نظر کر رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے گا. مجھے پتا ہے نا دیوبند والے زیادہ طالب علم ہیں تو ان کو کیا رشتہ پسند آتا ہے، کس کو نبھاتے ہیں، اس لیے. اور ملاحظہ کیجیے گا یہاں پہ وہ شعر پڑھنے کی ماحول نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بتا دوں کہ ماں ہوں کسی کی اور کسی کی میں حور ہوں. ماں ہوں کسی کی اور کسی کی میں حور ہوں. پھر بھی میں احترام سے عزت سے دور ہوں. اور میرے ہی دم سے ہے یہاں ہر چیز پر چمک. میرے ہی دم سے ہے یہاں ہر چیز پر چمک. مجھ کو ادب سے دیکھ میں قدرت کا نور ہوں. جی غزل کا مطلب پیش خدمت ہے. بچپن کی محبت کو میں کھونے نہیں دوں گی، کھونے نہیں دوں گی. پہلے سن لیجیے گا. بچپنے نہیں دوں گی بچپن کی محبت کو، بچپن کی محبت کو میں کھونے نہیں دوں گی. مر جاؤں گی رسوا تجھے ہونے نہیں دوں گی، ہونے نہیں دوں گی. کیا کہنا ہے؟ مر جاؤں گی رسوا تجھے ہونے نہیں. میں ڈائس سے بھی التماس کرتی ہوں کہ وہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں.
ذمہ داری سامعین کی اور نہیں ہے، یہ شعر آپ لوگوں لوگوں کی محبتوں کی نظر ہے کہ جس طرح پریشان میں ادھر ہوں تیرے غم میں، ادھر ہوں تیرے غم میں، کیا بات ہے. جس طرح پریشان میں ادھر ہوں تیرے غم میں، ادھر ہوں تیرے غم میں، جس طرح پریشان میں، جس طرح پریشان میں ادھر ہوں تیرے غم میں، تجھ کو بھی ہنسی راتوں میں سونے نہیں دوں گی، کیا کہنے تجھ کو بھی ہنسی راتوں میں سونے نہیں دوں گی، سونے نہیں دوں گی. اور آج یہ ڈائز مجھے بہت ہی میری تہجد کی نمازوں کا صلہ ہے، نمازوں کا صلہ ہے، تو میری تہجد کی نمازوں کا صلہ ہے، تو میری تہجد کی نمازوں کا صلہ ہے، نمازوں کا صلہ ہے، تو میری تہجد کی، تو میری تہجد کی نمازوں کا صلہ ہے، ہرگز میں تجھے غیر کا ہونے نہیں دوں گی، ہونے اچھا ہے. ہرگز میں تجھے غیر کا ہونے نہیں دوں گی، ہونے نہیں دوں گی. اور غزل کا آخری شعر پھر اجازت. اللہ سے لے لوں گی دعاؤں میں تیرے غم، دعاؤں میں تیرے غم،